کسی ایک عیب پہ گزار دوں، کسی ایک عیب کو دہراتے رہے اور اشک بہاتے رہے، روتے رہے اور یہی ایک عیب دہراتے رہے. کہ ان تعیبہم فإنہم عبادک. ان تعیبہم فإنہم عبادک. خدا بندہ اگر میرے گنہگار امتیوں کو تو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا. انہم عبادک، تیرے بندے جو ہوئے. کون ہے تجھے روکنے والا؟ تو خود مختار ہے اپنے فیصلوں میں. فإنہم عبادک. ان تعیبہم فإنہم عبادک. اگر تو میرے گنہگار امتیوں کو ان کے جرائم کی سزا دینے لگے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن ان کے جرائم کی سزا دینے سے معاف کر دینا تیری رحمت کے زیادہ قریب ہے. بس پوری رات اسی میں گزر گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک صبح میں نے دیکھا کہ محبوب کے قدموں پہ ورم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں ٹوٹ چکی ہیں قیام کی وجہ سے. سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات سے گناہ کا تصور بھی نہیں، پھر اس قدر استغفار کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقت میں ڈوب کر جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں اپنے اس محسن معبود کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت. اس نے کرم کرنے میں کوئی کمی کی ہے کہ میں شکر کرنے میں کمی کروں؟ حضور نے سجدے بھی کیے، مانتا ہوں، رکوع بھی کیے، جانتا ہوں، قیام بھی فرمایا، معلوم ہے، روزے بھی رکھے، نوافل ادا کی، فرائض واجبات کے علاوہ نوافل ادا کی. وہ انداز عبادت جسے ہم سنت سمجھ کر پورا کرتے ہیں، یہ سب کچھ صحیح. لیکن فوجی لباس میں سج دھج کے میدان میں بھی آئے، فوجی لباس میں بھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر میں نے اپنے محبوب کو جب فوجی لباس میں دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہا، نظر ہٹنے نہیں پاتی تھی. میرا محبوب فوجی لباس میں اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ بس اللہ کے فرشتے بھی رشک کریں. لیکن فوجی انداز میں بھی، عسکری زندگی میں بھی، جس کے عسکری مزاج پہ بھی رحمت غالب ہو، عفو و درگزر غالب ہو، وہ صرف محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ بہت کم لوگ ہیں جو میدان جنگ میں بیلنس برابر رکھ سکیں. طبیعتوں میں جلال آ جاتا ہے، طبیعت میں جلال آ جاتا ہے. بڑے بڑے حوصلے والے بھی مزاج پہ قابو نہیں پا سکتے.
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر کی تلوار اٹھتی ہے، وہ حملہ آور ہوا میدان جنگ میں، اس نے وار کیا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اس کا وار خطا ہو گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیر کی زد میں وہ آیا، محبوب خدا نے تلوار اٹھائی لیکن اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے فاروق کو اپنی تلوار دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا عمر اس سے تم ملٹو، یہ لو میری تلوار اور اس سے تم ملٹو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قائد کی تلوار لی اور عرض کیا حضور میں تو ضرور ملٹوں گا، لیکن آج میری آرزو تھی کہ میں شمشیر نبوت کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں، آج میں چاہتا تھا کہ آپ کے وار کی زد میں کوئی کافر کٹ کر گرے اور اس کی طرف دیکھ کر میں اپنے جذبۂ جلالت کو تسکین پہنچاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تمہاری آرزو ہے نا، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول، نبی کو شہید کرنے والا اور نبی کے ہاتھوں سے مرنے والا سب سے بڑا بدنصیب اور دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ جو نبی کو شہید کرے وہ بھی دائمی جہنمی، اور جو نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی۔ تو میرے عمر محمد انسانوں کو جہنم میں دھکیلنے نہیں آیا، جہنم سے نکالنے آیا ہے۔ میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا، تم اس سے نمٹو۔ آج میرا جی چاہتا ہے سب پیار کی باتیں کریں، آج جمالیاتی باتیں کریں۔ عزیزان گرامی، موازنہ فرمائیے، دنیا کی لیڈرشپ کا تجزیہ کیجیے۔ اور پھر مجھے کسی انقلابی کی زندگی میں یہ ذوق دکھائیے کہ جس سے رضاکار پوچھیں دشمن قابو میں آ جائے تو پھر کیا کیا جائے، جس نے ہمیں ستایا ہو، جس نے ہمارے گھروں کو آگ لگائی ہو، جس نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا ہو، جس نے ہماری بیٹیوں کے سر سے چادریں اتاری ہوں، وہ ظالم جب ہمارے قابو میں آ جائے تو اللہ کے رسول کیسے انتقام لیں، کیسے بدلہ لیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو تمہیں ستانے والے جب تمہارے قابو میں آ جائیں تو سب سے بہتر انتقام یہ ہے کہ انہیں معاف کر دو۔ یہ صرف میرے آقا کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ اور پھر یہ کہا نہیں، صرف کر کے دکھایا۔ کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، کر کے دکھانا اصل تو یہ بات ہے نا۔ فاتح بن کے آئے ہیں میرے آقا، ستانے والوں پر فاتح بن کر 8 سال کی ہجرت کا زمانہ گزار کے آئے ہیں اس شہر میں جس شہر کے باشندوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، جس شہر کو آنسو بہاتے ہوئے محبوب کبریا نے چھوڑا تھا۔ ہجرت کی شب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب مکہ چھوڑ رہے تو بیت اللہ پر بار بار نظر پڑتی اور آنکھیں برستی۔ حضور فرماتے میرے دادے کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں مکہ کے سنگ دل مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اشک بہاتے ہوئے مکے کو چھوڑا تھا، اور پھر 8 سال بعد فاتح بن کے آئے ہیں 10,000 قدسیوں کے لشکر سمیت۔ اس نے اتفاق دیکھیے راولپنڈی کے دوستوں،
کہ اسی اونٹنی پر سوار ہیں جس اونٹنی پر بیٹھ کر گئے تھے. ہجرت کی شب جو اونٹنی صدیق اکبر نے حاضر کی تھی اسی اونٹنی پر محبوب کبریا آج سوار ہو کر تشریف لائے. ایک غلام زادہ حضرت زید کا بیٹا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہے. آپ نے دیکھا آج کے اس تاریخی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نہیں, فاروق اعظم نہیں, عثمان ذو النورین نہیں, علی المرتضیٰ سوار نہیں, ایک غلام کا بیٹا ہے. اور پیغمبر کی سیرت رسول اکرم کی سیرت خاموشی کی زبان سے انسانی برادری کو بتا رہی ہے کہ اسلام انسان کو غلام بنانے نہیں آیا بلکہ غلامی کی پستیوں میں الجھے ہوئے انسانوں کو بلند کرنے آیا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہیں اور فتح کی خوشی میں اچھلتے ہیں, فرق مسرت میں اچھلتے ہیں. حضرت اسامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اسامہ تمہیں اچھلنے کودنے کی اجازت نہیں. میری شریعت کا مزاج یہ نہیں کہ خوشیاں ملے تو رقص کیا جائے, مصیبت آئے تو ماتم کیا جائے. میری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ خوشیاں ملے تو شکر کیا جائے, مصیبت آئے تو صبر کیا جائے. یاد کرو گے نا, بھول تو نہیں جاؤ گے. پھر کوئی مذہب کے نام پہ چھری خنجر لے کے ہماری سڑکوں پہ آئے, کوئی بات نہیں جی, رواداری ہونی چاہیے, اپنا اپنا مذہب ہے. سنو بابو سنو, منافق کی نیا پار نہیں لگے گی انشاءاللہ, منجھار میں ڈوبے گی منافق کی نیا. خوشیوں میں رقص بولو حرام, تم بھی مفتی بناؤ نا, سارا بوجھ مجھ کے ڈال رکھا ہے. خوشیوں میں رقص اور مصیبت کے عنوان سے ماتم. جو خوشیوں میں رقص کرتا ہے اور مصیبت میں ماتم کرتا ہے وہ محمد ہی گر کی بات. پھر ایک آواز آئی, سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ جو علم بردار تھا آج کے دن, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اسلام کا پرچم دیا تھا, فوجی مستی میں, فوجی ترنگ میں, مکہ کے خاموش در و دیوار کو دیکھ کر قرآن پاک کی یہ انقلابی آیت نشر کرتا ہے, تلک الایام نداولها بین الناس. یہ سعد بن عبادہ ہے اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما, وہ فاتح ایران ہے. انہوں نے بھی ایک پڑھی تھی ایک مقام پر, جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اہل نظر جانتے ہیں. اور یہ ایت انہوں نے کب پڑھی تھی؟ جب ایوان کسرا میں آئے, قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایوان کسرا میں آئے, مدائن میں قدم رکھا, یزدگرد بھاگ گیا تو دیکھا سونے کا گھوڑا بنا ہوا ہے, اس پہ چاندی کی زین کسی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو سوار بنا کے دکھایا گیا ہے وہ ہیروں کا اور موتیوں کا بنا ہوا ہے. ایک چاندی کی اونٹنی بنائی گئی ہے, اس پہ سونے کی زین سجائی گئی ہے اور اس پہ ہیروں اور موتیوں اور جواہرات سے بنایا گیا سوار بیٹھا ہے. ایک فرش ایسا ہے کہ جو شدید گرمیوں میں بہار کا رنگ دیتا تھا, جس پر بیٹھ کر شہنشاہی عناصر عللے کللے کیا کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قدم رکھا تو یہاں بھی یہی انقلابی ایت نشر کی, تلک الایام نداولها بین الناس. کتاب چھوڑنے والوں اور ہم فقیروں پہ پابندیاں لگانے والوں, گانوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور قرآن پر پابندیاں لگانے والوں, تم چاہتے ہو نا وہی مولوی آزاد رہیں جو ہماری خوشامد کریں؟ نہیں کریں گے.
نہیں کریں گے، جان دے دیں گے، جان دے دیں گے انشاءاللہ۔ تم سمجھتے ہو شیخ القرآن مرحوم فوت ہو گئے، مفتی محمود فوت ہو گئے، اور جب باقی بچے ہیں وہ سب بے ضمیروں کا ٹولہ ہے، ان کو خرید لیا جائے گا۔ غلط فہمی ہے مائی ڈیئر۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ قرآن آج بھی انسانی دل و دماغ پہ دستک دے رہا ہے کہ راحتوں اور خوشیوں میں اپنے موسم کو نہ بھول جا۔